السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ اسمبلیاں ختم کرنے کا نیا طریقہ آ گیا۔ پارلیمنٹ سب سے کمزور، ایگزیکٹو پارلیمان اور عدلیہ پارلیمان اور ایگزیکٹو پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے چیئرمین سینٹ۔ جمہوری قوتوں نے 58(2)B کی ختم کی تو یہ طریقہ آ گیا۔ ملک خطرے میں ہے، اداروں کے درمیان کھینچا تانی کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ ایگزیکٹو، عدلیہ اور پارلیمان کو حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ سویلین کو اسلام آباد یا پنڈی سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ سینٹ کی طرف سے انتظامی، عدلیہ اور تمام اداروں کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ رضا ربانی سیمینار سے خطاب۔ عمران پر بد کرداری کا الزام، حامی اور مخالف آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی کا گلالئی کو نوٹس، الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ خورشید شاہ گلالئی شواہد دیں یا معافی مانگیں۔ 3 کروڑ ہر جانے کا دعویٰ، کردار کشی کے لیے 5 کروڑ لیے۔ فواد چودھری جرگہ بھیجیں گے پی ٹی آئی خواتین ونگ۔ علاقہ بدر کرانے کا اعلان۔ کپتان کے حق میں مظاہرہ۔ روزنامہ جنگ کی خبریں تھیں، سرخی اور شہ سرخی۔ اہم وزارتوں کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ کابینہ کی حلف برداری ملتوی، وزیر اعظم بدل سکتا ہے، پالیسیاں برقرار رہیں گی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا، نااہلی کے لیے غیر متنازع ثبوت دینا ہوں گے۔ عمران کے سرٹیفکیٹ کو کس بنیاد پر جھوٹا کہیں، ملنے والے ایک فنڈ کا جائزہ لیں گے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن، دہشت گردی کا خاتمہ، سرحدوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے آرمی چیف۔ جناب انگریزی اخبارات پر نظر ڈالتے ہیں، پھر دیگر خبروں کی جانب بعد میں بڑھیں گے۔ نیو موڈ ٹو ڈیزالو اسمبلیز ایمرجز، ربانی دی نیوز کی خبر۔ اور سپورٹرز اوپوننٹس آف عمران لاک ہارنز۔ جسٹس اعجاز الاحسن اپوائنٹڈ ٹو مانیٹر ریفرنسز اگینسٹ شریف۔ PM can be changed, not policies. Abbasi. Imran gave fake certificate to ECP, Supreme Court told. Or PMLN lawyer asks if Imran's firm owned another asset. Dawn ki khabar. Justice Ahsan to monitor Sharif's NAB cases. Abbasi consults ousted PM on cabinet formation. ECP bars Shehbaz from his own election campaign. New tactics being used to undermine Parliament, Rabbani. اور اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبریں اگر دیکھ لیں، PMLN fails to settle on cabinet picks. ایک اور اہم خبر ہے ناظرین جو میں نے بھی دیگر اخباروں میں تو نہیں دیکھی، روپی ڈپ meant to fix imbalances. یہ روپے کی قدر کم کی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 3.1%۔ اور اس کے کیا محرکات ہیں، کیا مضمرات ہیں، وہ اس خبر میں موجود ہیں۔ شریف family likely to file a review petition. Admitted undisputed facts yield a decision CJP. تو ناظرین ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود، بڑے دنوں کے بعد ہم ان کو دوبارہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، جناب مقتدیٰ منصور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ مقتدیٰ منصور صاحب، آپ کی غیر حاضری میں کیونکہ آپ ملک میں نہیں تھے تو بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، آپ نے ظاہر فالو کیا ہے، آپ نے اخبارات کے ذریعے بھی دیکھا، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ظاہر ہے جو چل رہا ہے۔ اچھا جناب، ابھی باقی باتوں کو تھوڑی سی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فوری طور پہ جو رضا ربانی کی بات ہے، جی بالکل، وہ بہت اہم بات ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، فرمائیے۔ بہت شکریہ فضا صاحبہ۔ کوئی تقریباً 1.5 مہینہ میں ملک سے باہر رہا اور وہاں پر بھی بہرحال پاکستان کے اخبارات اور یعنی امریکہ میں تھا میں، اور وہاں کے حالات بھی دیکھ رہا تھا، وہاں کی بھی صورتحال کچھ دگرگوں ہے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے اور جو رضا ربانی صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے، آج میرا کالم بھی اسی موضوع پر ہے۔ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت مکمل نہیں کر سکا سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، کہ جنہوں نے اپنی ٹرم مکمل کی، انتخابات کا اعلان کیا، اگلے جب وہ ٹرم کے لیے منتخب ہوئے تو ایک مومنٹ چلوائی گئی، میں لفظ چلوائی گئی کہہ رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں ان کو فارغ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ
گورنر جنرل نے جو ہے وہ فارغ کر دیا، کسی کو جو ہے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، کسی کو کسی بہانے سے فارغ کیا گیا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ جو 58(2)B لگی، یعنی جو جنرل ضیاء الحق نے شامل کیا تھا 8ویں ترمیم کے ذریعے سے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بار جو ہے وہ گئیں بے نظیر صاحبہ، دو بار بے نظیر صاحبہ گئیں، اور ایک بار گئے ہمارے نواز شریف صاحب. اور پھر جب 58(2)B ختم ہو گئی تو وہ پھر ان کی حکومت میں سے گئی، پورے 58(2)B آ گئے، پھر مشرف صاحب آ گئے. اور اب جو ہے وہ یہ ایک معاملہ آیا ہے سامنے. میں نے اس پر کالم بھی لکھا تھا، میں اس زمانے میں امریکہ میں ہی تھا کہ جب ان کو ہٹایا گیا ہے، مستعفی ہوئے، نااہل قرار دیا گیا، کہ جس بات کا ذکر پورے فسانے میں نہیں تھا وہ ان کے جو ہے وہ. اب معاملہ یہ تھا کہ اس سے صاحب جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کو ہٹانا مقصود تھا. دیکھیے نا، پاناما کا اس کا مطلب ہے کہ کمزور تھا کیس، جو دوسری طرف یہ کہ دیگر معاملات میں تو آپ نے بنا دیا، لیکن جو اصل کیس تھا جو داخل کیا گیا تھا مقدمہ، اور میں آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ یہاں گفتگو کرتے رہے ہیں اس موضوع پر، کیونکہ یہ 1.5 سال سے یہ کیس ایک کھیل چل رہا تھا کہ بھئی 3 سوالات آپ پر ان پر کریے کہ بھئی آپ وزیر اعظم صاحب یہ پیسہ کیسے گیا، اس کے کیا آپ کے پاس شواہد ہیں، دوسرے یہ کہ کیا اس پیسے پر ٹیکس ادا کیا گیا تھا، اور وہ تیسرا یہ کہ آپ نے کیوں باہر منتقل کیا جبکہ آپ جو ہیں وہ اس ملک کے اندر لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور اگر جب آپ وزیر اعظم بن گئے تھے وہ منگوا لیتے تھے. رضا ربانی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات بالکل درست یہ ہے کہ دیکھیے سیاسی عمل کو جائز رہنا چاہیے. سیاسی جماعتوں پر ہم بھی تنقید کرتے رہیں، ان کی کارکردگی پر، ان کے اندر جو فیوڈلسٹک ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس پر بھی ہم نے تنقید کی ہے اور مسلسل تنقید کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے، بیڈ گورننس. نون لیگ نے بھی جو ہے ان تمام چیزوں کو، اب دیکھیے نا، میں امریکہ کا سسٹم پڑھ کر آ رہا ہوں، وہاں پر 4 لیئر میں گورنمنٹس ہیں. یعنی وہاں پر ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ بالکل معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی، اس سے فارن ریلیشن، ڈیفینس اور یہ تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. پھر ان کی اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کے ایشوز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن جو عوامی معاملات ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، جو تعلیم ہے، صحت ہے، یہ تمام چیزوں کو وہاں پر کاؤنٹی کی گورنمنٹ ہے اور پھر سٹی گورنمنٹس ہیں، اور وہی جو ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، سڑکوں کی تعمیر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. ایون جو ہے وہاں پر پولیس اسٹیٹ کی نہیں ہوتی بلکہ کاؤنٹی کی ہے. تو یعنی کاؤنٹی بھرتی کرتی ہے پولیس اپنی اور وہ چلاتی ہے، اور ان کے پاس ایک کورٹ سسٹم بھی ہے، یعنی وہ جو لوور لیول پر چھوٹے کے. ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں MNA سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نالیاں درست کرائے گا. ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ کا جو قانون کے تحت وہ کچرا اٹھانے کا اس کے پاس ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کچرے اٹھوائیں گے، یہ اٹھائیں گے، تو یہ ان کی کمزوریاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز. پھر شخصیات ہیں. تو جو رضا ربانی نے بات کی اس میں انہوں نے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے کہ بھئی اس کے شخصیت پرستی سے بھی نکلنا چاہیے. ایشو اورینٹڈ جب تک سیاست نہیں ہوگی، معاملات نہیں آئیں گے. آج مجھے یہ بتائیے فضا صاحبہ کہ 3 مین اسٹریم پارٹیاں کہلاتی ہیں، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی. تینوں میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ کوئی نظریاتی فرق ہے، کوئی سیاسی، یعنی کوئی جس کا جی چاہتا ہے بستہ اٹھاتا ہے اپنا بوری بسترا اور ایک جماعت سے دوسری میں چلا جاتا ہے، دوسری تیسری میں چلا جاتا ہے. یعنی کوئی فکری، کوئی نظریاتی، کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے چلے جائیں، پھر جب جی چاہیں جس کو چاہے گالی دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، جس پر کردار کشی کر دیں، وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے معاملے میں نکسن فارغ کر دیے گئے. ایک چھوٹا سا معاملہ تھا کہ ایک مونیکا نامی لڑکی کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ انہوں نے دراندازی کی ہے، تو کلنٹن کے لیے مصیبت بن گئی تھی جب تک کہ انہوں نے ریڈیو پر آ کر، ٹیلی ویژن پر آ کر عوام سے معافی نہیں مانگ لی. ان کی صدارت خطرے میں پڑ گئی تھی. ہم نے جو ہے وہ ان اصولوں کو نہیں رکھا. ہمارے یہاں جو ہے وہ 62-63 جو رکھا گیا اس میں تو کوئی بھی نہیں اترتا پورا. بات کرتے ہیں، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین، خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین، اب میں چاہوں گی ذرا جو عائشہ گلالئی کے حوالے سے جو کنٹروورسی اس وقت چل رہی ہے اس پہ تھوڑا سا اوپینین لینا چاہوں گی میں مقتدیٰ منصور صاحب سے. مقتدیٰ منصور صاحب، یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم خواتین کے معاملے میں عجیب و غریب رویہ رکھتے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں.
میں یہ بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ قطع نظر اس کے کہ وہ خاتون ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں بڑا پریکیریس علاقہ ہے، سارے وزیر قبیلہ وزیرستان سے، ان حالات میں رہتے ہوئے جس طرح کے انہوں نے الزامات عائد کیے عمران خان پر، ہونا تو میرا خیال ہے یہ چاہیے تھا کہ عمران خود آگے بڑھ کر ان معاملات پر بات کرتے. پوری پی ٹی آئی کی مشینری لگی ہوئی ہے ان کے حوالے سے بات کرنے پہ. دوسری بات افسوسناک یہ ہے کہ شواہد کہا جا رہا ہے کہ وہ خود دیں، ثبوت وہ خود دیں. میں اس بارے میں اپنا کوئی اوپینین نہیں دینا چاہتی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فضا صاحبہ دیکھیے، ہم ایک پدر سری معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر عورت کو جو جسے کہتے ہیں نا ہم صنفی مساوات، وہ جملے لکھنے کی حد تک ہیں، وہ ہمارے اربن معاشرے میں بھی نہیں ہے. مطلب قبائلی اور جاگیردارانہ معاشرے میں تو ابتر صورتحال ہے. اس اربن معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اور جو میٹروپولیٹن اور میگا سٹی کہلاتا ہے، جہاں پر تعلیم کا ریشو پورے ملک میں زیادہ ہے، وہاں پر دیکھ لیجئے، لاہور کو دیکھ لیجئے، اسلام آباد میں دیکھ لیجئے کہ جو صورتحال ہے، وہ لڑکی جو کیا نام ہے تھی نا لمس والی خدیجہ، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا لاہور شہر کے اندر ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون سے ایک ایسے معاشرے کے اندر آپ اس نے اگر ایک بلیم دیا ہے کہ آپ اس سے ثبوت پھر جو شرمناک قسم کا سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے اس کے اور اس کی بہن کے خلاف، تو یہ جو رویہ ہے، دیکھیے نا، ایک اس نے الزام لگایا ہے نا، یہ الزام ایک عورت کا منہ سے جملہ کہنا ہی بڑی بات ہے اس معاشرے میں. یعنی جو تناظر ہے، یہ یورپ کی بات نہیں ہے. یورپ میں عورت، دیکھیے ہم یہاں پر بیٹھ کے، اچھا میں نے ایک اور بات بھی آپ سے کہوں، میں نے جب امریکہ میں جو یہاں پر بیٹھ کر ہمارے بعض مولوی صاحبان گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ مغرب میں عورت بے حیائی، مجھے وہاں پر ایسی کوئی بے حیائی نظر نہیں آئی. وہاں پر عورت کی بااختیاریت نظر آئی. اس کا اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے، کس طرح کی وہ زندگی گزارے، اس میں جو ہے نا یہ زبردستی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے خواتین کو وہاں پر رات کے 1 بجے بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر جاتے دیکھا، تو وہاں پر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ اس سے کہہ رہے ہیں، اس نے ایک بات کہی ہے، اور یہاں پر عورتیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور خاص طور پر اس نوعیت کی زیادتیوں کو وہ عام طور پر چھپاتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے اور ہو رہا ہے جو کہ رسوائی خاتون کے حصے میں آتی ہے، مرد کے حصے میں نہیں آتی یہاں پر. تو اب ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسا شخص بہت معذرت کے ساتھ کہ جس کا ماضی بھی داغدار رہا ہے، اس کو خود آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں ایسے ہیں اور اس میں جو ہے یہ چیزیں غلط فہمی ہوئی ہے. اس میں ان کے اپنی جو ہے وہ پوزیشن مستحکم ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر جو عمران خان کی جو خاموشی ہے وہ میں اسے مجرمانہ خاموشی کہوں گا، کیونکہ جو معاملات اٹھائے گئے ہیں. اچھا پھر اس میں بعض خواتین کو بھی جو اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتی ہیں، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت غلط ہے. وہ خود یعنی اپنے سیاسی مفادات کی خاطر کہہ رہی ہیں وہ کہ گل علائی کو جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے. بھئی گل علائی کو کیوں؟ گل علائی نے ایک بلیم لگایا ہے، اب جس شخص پہ لگایا ہے وہ کم سے کم اپنی صفائی کرے. اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی مجھ پر اس طرح ہوگا، میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ اس قسم کا بیان آ جائے. میں نے شاید ایک واقعہ بتایا تھا کہ میری آنکھوں میں کمزوری وجہ سے میں دیکھنا پڑتا ہے ذرا، تو میں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. میری بعض ایسی ریلیٹو خواتین وہ کہتی ہیں جی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، کیونکہ ایک عجیب لگتا ہے کہ میں کسی خاتون کو غور سے دیکھوں، کیونکہ میری آئی سائٹ کا مسئلہ ہے مجھے. تو ہم تو اس حد تک ہے اس سوسائٹی کے اندر، اور اس سوسائٹی میں وہ خواتین کہہ رہی ہیں وہ لے کر آئے. بھائی اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کے بعد تو ثبوت اب لانا مردوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بجائے ان کی کارکن جو ہے وہ اس کے کردار کشی پر اترے ہوئے نوجوان خاتون کے. یہ تو ایک انتہائی یعنی شرمناک معاملہ ہے. اور پھر صرف اسی کو نہیں، اس کی بہن تک کو لپیٹا جا رہا ہے، یعنی آپ پورے خاندان کو لپیٹ رہے ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا. اور میں ان خواتین سے بھی بہت معذرت کے ساتھ جو اپنے آپ کو لبرل پوسٹ کرتی ہیں لیکن وہ صرف سیاسی مفادات کی خاطر یہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی اس کو جو ہے اس کو ثبوت لانا چاہیے. نہیں، آج کی صورتحال میں یا پھر یہ ہے کہ کیس جائے، کورٹ میں جائیں، دونوں پارٹیز جائیں کورٹ کے اندر اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. بلکہ امتیاز عالم صاحب نے کل میں سن رہی تھی ڈسکشن، بڑی اچھی بات کی، وہ کافی غصے میں بھی نظر آئے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی بات ہمارے اپنے گھروں میں جب ہوتی ہے تو پھر ہم کیا ثبوت مانتے ہیں؟ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ہو تو ہم کوئی بھی ایسا رویہ، تو ظاہر لاجیکل بات ہے. بہرحال میرا پوائنٹ یہ تھا مقتدیٰ منصور صاحب
کہ اس طرح کی جو ہم نے روایات کو اس وقت فروغ دے دیا ہے کہ صرف الزامات ہی الزامات ہیں اور ان کی شکل مکروہ سے مکروہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایک ذہنی انتشار نے جکڑ لیا ہے. میں تو کل سیریسلی سوچ رہی تھی کہ یہ اب میڈیا پہ بات کرنا یا پبلک اپیرنسز کرنا مجھے اپنے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. دیکھیے معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور یہ دانستہ ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صنفی برابری ہو، خواتین برابر کا ایک پارٹیسپیشن کریں، لیکن یہ صرف جو ہے وہ کہنے کی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں فیصلہ سازی میں سے بے نظیر آئی تھیں؟ وہ بھی اس لیے کہ وہ پولیٹیکل معاملات تھے اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو اسرٹ بھی کیا تھا. لیکن کیا آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے اندر کوئی فیصلہ سازی میں خاتون شریک ہے؟ کیا نون لیگ کے اندر کوئی خاتون اس لیول پر ہے؟ کیا تحریک انصاف میں کوئی خاتون جو اس لیول پر شریک ہے؟ کیا ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دیجیے، ایم کیو ایم جو لبرل اپنے آپ کو کہتی ہے، کیا اے این پی جو اپنے آپ کو سیکولر اور باچا خان کے نظریات کی جماعت کہتی ہے، کیا کوئی خاتون اس کے اندر پالیسی سازی کے اندر موجود ہے؟ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک زمانے میں مطالبہ رکھا تھا اور ابھی بھی ہم نے جو ہے آرٹس کونسل میں بیٹھ کر بھی بات کی، آپ بھی شاید اس میٹنگ میں آئی تھی، کہ بھائی 33% سیٹیں آپ براہ راست والی دیجیے خواتین کو. آپ جو یہ دیکھیے ایک معاملہ جو سب سے خطرناک ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے تو دے دیا کہ جی ریزرو سیٹیں میں تو بھانجی بھتیجی اور دیگر آ گئی ہیں آپ کی. اصل ہوتا ہے کنٹیسٹ کرنا. پیپلز پارٹی نے بہرحال دی، نون لیگ نے بھی کوئی کی دی جس میں کہ جیسے شازیہ مری جیت کر آئی ہیں. تو اب یہ جو ہے کہ آپ کم از کم 33% تو خواتین کو اوپن سیٹس کے اوپر کنٹیسٹ کرنے کا دیں گے، تو اس سے ان کی جو ہے وہ ایک طرح سے بااختیاریت، سیاسی بااختیاریت بڑھے گی. اور سیاسی بااختیاریت اسی وقت بڑھتی ہے کہ جب کسی خاتون کی سماجی بااختیاریت ہوتی ہے، اور سماجی بااختیاریت جب ہوتی ہے کہ جب اس کی معاشی بااختیاریت ہوتی ہے. یہ آپ راستے روک کر نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ جی آپ کی سیاسی، جب تک آپ معاشی طور پر بااختیار نہیں ہوں گی آپ کی سماجی بااختیار نہیں. آپ دیکھیں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ یا تو ماں باپ کو تنخواہ دیتی ہیں یا سسرال میں، اور سسرال کی مرضی کے بغیر وہ نکل نہیں سکتی. یعنی وہ خود جاب کرنے کے باوجود ان کے اندر پابند ہوتی ہیں ان کی تو اب ایک ایسی صورتحال کے اندر جو ایک ایسا معاشرہ ہے اس کے اندر ایک خاتون سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اوپر جو ہے بار ثبوت ہے. کہ بار ثبوت اس پر کیسے ہے؟ اس نے ایک بلیم لگا کر یہ تو ایک بہت بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے. بار ثبوت تو اب اس پر ہے اور یہ کہہ چکے ہیں یہ بار ثبوت ان پر ہے جن پر الزام لگا ہے. یعنی جب یہ خود عمران خان نے کہا تھا نواز شریف کے بارے میں کہ بار ثبوت آپ پر ہے، اب بار ثبوت آپ پر آ رہا ہے، آپ اس کو ثابت کیجیے. بالکل صحیح جی. انہی نکات پر لیں گے بریک، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین کچھ ایک آدھا سوال ہے میرے ذہن میں جو کل بات کی رضا ربانی صاحب نے، اس کو بہت میں اہم بات، ظاہر ہے وہ اہم بات ہے، اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گی. مقتدی منصور صاحب کل رات کو میں ایک اور چینل تھا مجھے نام نہیں یاد، اس پہ فرحت اللہ بابر صاحب کی بات سن رہی تھی اور فرحت اللہ بابر صاحب اصول کی بات کر رہے تھے اور اسی موضوع پر ڈسکشن ہو رہی تھی جو رضا ربانی صاحب نے نکات اٹھائے. میرا آپ سے جو سوال ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز جو ہیں وہ بہت ہی بیلنسڈ اور پرنسپلڈ بات کرتے نظر آتے ہیں سینٹ میں، لیکن نیشنل اسمبلی میں یا اسمبلی سے باہر جو رینکس اینڈ فائلز ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کی پالیسی کچھ اور ہے. یہ کیا تضاد ہے؟ دیکھیے مسئلہ اس میں بڑا آپ نے اچھا سوال ہے اور یہ بڑا اہم سوال بھی ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی تناظر کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہوگا بحیثیت ایک جمہوریت پسند قلمکار کے طور پر، ایک تجزیہ نگار کے طور پر اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر، جو سیاست کارکن ہیں ان تمام کے لیے بات کروں کہ آئین اس ملک کی ایک مقدس صحیفہ ہے کہ جو اس کے پورے خد و خال کو واضح کرتا ہے. اس سے ماورا جانا پاکستان کے خلاف جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان ایک فیصلہ ساز ادارہ ہے، اس کی اہمیت کو پھر عدلیہ ہے اور اس کے بعد دیگر ادارے ہیں. جو بھی ماورائے آئین جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اب آئیے جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے بعض ہمارے کارکن جو پولیٹیکل ہیں وہ منج کے آئے ہیں، وہ سیاسی عمل کا حصہ بن کر آئے. پیپلز پارٹی 1967 میں وجود میں آئی اور اس کا تسلسل کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی ہے کہ جب ضیاء کے ماشاء اللہ کے بعد سے جو شخصیت پرستی کا عنصر آیا،
اس نے ان پارٹیز کے وہ نظریات ختم کر دیے. یعنی بھٹو صاحب نے جو پولیٹکس کی تھی مرحوم نے, وہ پوری پولیٹکس تھی ایشو اورینٹڈ. روٹی کپڑا مکان, نظریات, اصول, ضابطے, فورن پالیسی, یہ تمام چیزیں تھیں. بے نظیر صاحبہ نے باپ کو استعمال تو کیا نام کو, لیکن انہوں نے بھی ایشو اورینٹڈ سیاست کی. ان کی جو آخری کتاب بھی تھی ریکونسیلیشن اینڈ اسلام, اور تمام اس کے اندر بھی انہوں نے ایشوز کو ہائلائٹ کیا. لیکن اب ان کے پاس ایشوز نہیں رہے, اور یہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو سروائیو کرنا ہے تو ایشو اورینٹڈ. اب وہ جو سینیٹرز ہیں وہ تو ان تمام اصولوں کو سمجھتے ہیں. اب رضا ربانی وہ شخصیت ہیں کہ جو پہلے دن سے پیپلز پارٹی یعنی بھٹو صاحب کے دور سے چلے آ رہے ہیں, اور ایسے ہی کئی لوگ ہیں. اب آنے والا ہے نوجوان لڑکا ہمارا بچوں کی طرح سے ہے, مرتضیٰ وہاب فوزیہ کا بیٹا ہے. یہ لازمی طور پر فوزیہ نے بھی ایک دور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور یہ تمام گزارتی ہوئی وہ آئی ہیں, تو یہ جو ہے ان کی تربیت بھی اسی ماحول کے اندر ہوئی ہے. ایسے ہی کئی سینیٹر وہاں موجود ہیں کہ جن کے تاج حیدر بھائی ہیں, کہ جن کا بھی ایک جو ہے پرانا ایک تصور چلا آ رہا ہے سیاست کا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر میراج بھائی کے ساتھ تھے وہ. تو اب یہ تو لوگ کر رہے ہیں, لیکن جو باہر نکلتے ہیں جو قومی اسمبلی میں آئے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ الیکٹیبلس ہیں, اور ان کو کوئی نظریات سے تعلق نہیں ہے. وہ اپنے علاقے کے وڈیرے ہیں, بااثر لوگ ہیں, اور خاص طور پر سندھ سے جو ایم این اے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے. تو پیپلز پارٹی نے اپنا وہ تشخص کہ جو اس نے 67 میں پیدا کیا تھا, اور ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ وہ ایک لبرل سیکولر اور ٹورڈز دا لیفٹ پروگریسو جماعت جو تھی وہ آج ایک انتہائی فرسودہ تصورات میں چلی گئی ہے. تو یہ جو سینیٹرز بات کر رہے ہیں یا رضا ربانی بات کر رہے ہیں, یہ وہ بات ہے کہ جو ایک یعنی کہہ لیجئے کہ ایک روشن خیال لوگوں کے جذبات کو, احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں. فرت اللہ بابر ہیں, پرانے آدمی ہیں, وہ بات کو سمجھتے ہیں, وہ لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں. لیکن جو ایک کھیپ بیٹھی ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر, جو فیوڈل بنیادوں پر, جو الیکٹیبل کی بنیادوں پر, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. ان کو صرف آصف زرداری صاحب کی شکل دیکھتے ہیں وہ, اور اس کے بعد فیصلے کرتے ہیں. آج ناہید خان جیسی لوگ موجود نہیں ہیں, آج صفدر عباسی جیسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جنہوں نے اصولوں کی بنیاد پہ. یہی کچھ المیہ وہ ہے نون لیگ کے ساتھ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر زیادہ تر ان کے لوگ بھی وہی ہیں کہ جو اپنے لیڈر کی شکل دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھا انہوں نے ماتھے پر تیوری ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے, اور دیکھا کہ وہ خوش ہے تو انہوں نے ہم مسکرا دیے. تو یہ جو صورتحال ہے, اور تحریک انصاف کے اندر تو کوئی پولیٹیکل ویژن کا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تو بھانمتی کا کنبہ بنا دیا ہے عمران خان نے, اور وہ صرف ان کی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے. یعنی اگر وہ موجود نہیں ہے تو تحریک انصاف نہیں ہے. یہی حال ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کا کہ بھٹو خاندان سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹیز کو نظریات اور اصولوں پر چلنا چاہیے, اور یہ اچھا اقدام ہوگا اگر یہ, میں ایک بات چلتے چلتے یہ بھی کہوں کہ یہ کنٹینیو کریں ٹل دا نیکسٹ الیکشن. ابھی یہ 45 دن کا نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو ہے خاقان صاحب کو رہنا چاہیے, یہ کنٹینیو کرنا چاہیے. بالکل صحیح جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مقتدیٰ منصور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب کیسے ہیں آپ؟ نہیں تھے تو کچھ پروگرام میں عجیب سا خلاصہ تھا. بہت نوازی, بہت محبت. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو تقریریں کرتی ہیں سپریم کورٹ کے باہر ادھر, یہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا انداز نہیں ہے. میں تھوڑا سا اپنے سینٹ کے چیئرمین صاحب سے, حالانکہ بہت بااصول آدمی ہیں, ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بہرحال وہ اختلاف کیا ہے, شاید ابھی مقتدیٰ منصور صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آرڈر آئے ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے 2 حصے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. 2 ججز نے اپنے کس بنیاد پہ ان کو جو ہے نااہل قرار دیا تھا, اس کا ریزن انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ نواز شریف تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم جو بھی کر لیں ہم ہر چیز سے آزاد ہیں. اسی طرح زرداری صاحب ہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں, ان کو جانا چاہیے. بہت شکریہ جی. لیکن یہ عوام کریں گے. دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے, میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے. لوگوں نے کہا آپ بنا لیے, میں نے کہا جی میرا کام پارٹی بنانا نہیں ہے, میرا کام مشورہ دینا ہے. ایک تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے مشورہ دینا, لیکن عوام اگر قبولیت نہیں بخشتے ہیں تو وہ جماعت نہیں. اور اسی طرح میں یہ بات بھی بہت واضح طور یا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بنائیں یا کسی لیڈر کو مائنس یا پلس کریں. یہ کام عوام کا ہے, عوام سمجھیں گے. دیکھیے نا, پیپلز پارٹی کو
ضیاء الحق ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 11 سال میں وہ خود جو ہے وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن جب عوام نے ان کو ناپسند کیا تو ان کو محدود کر دیا رولر سندھ تک۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام پر یہ ہونا چاہیے کہ عوام فیصلہ کریں کہ وہ اس پارٹی کو لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ ناظرین، جو ابھی نقطہ مقتدیٰ منصور صاحب نے اٹھایا تھا کنٹینویشن کا، یہ جو پرائم منسٹر ہیں عباسی صاحب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے حق میں نہیں، نظر ثانی ہو سکتی ہے رانا ثناء اللہ۔ کوئی مسئلہ، دیکھیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے دیکھیے خاندانیت سے نکلیں آپ دیکھیں، اور پھر اب دن کتنے رہ گئے ہیں، چند ماہ کی بات ہے، یہ تقریباً مئی میں ختم ہو جائے گا اس کا ٹینور، یہ سمجھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ جو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لائیں اور خرچے کریں، ٹھیک ہے۔ اور شہباز میں نے ان کی حق میں بات کر رہا ہوں میں پولیٹیکلی، کہ نون لیگ کے لیے نقصان دہ ہے پنجاب سے شہباز کا ہٹنا، کیونکہ شہباز وہاں ان کو کنٹرول کر کے دیے ہوئے۔ تو اگر یہ دانشمندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ اس کو وہاں مینٹین رکھیں، خاقان پر ٹرسٹ کریں، شاہد خاقان عباسی پر، اور اس کو کنٹینیو کرائیں ٹل دا نیکسٹ الیکشن، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، کس کو لے کر آنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں اور ریکویسٹ کروں گا نون لیگ سے بھی کہ اب بھائی خدا کے لیے شخصیت کی سیاست سے نکل کر ایشو اورینٹڈ آئیں کہ پاکستان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ فوراً پالیسی کے اندر کیا دیکھیے، خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، عالمی صورتحال۔ میں وہاں بیٹھا تھا، نیو یارک ٹائمز اور جو واشنگٹن پوسٹ وغیرہ کے اندر جو خبریں شائع ہو رہی ہیں، جس قسم کے معاملات انٹرنیشنلی آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑی پالیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس تبدیلی کو مد نظر رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانی ہیں، تو سیاسی جماعتوں کو تھنک ٹینکس بنائیں، یا جو آلریڈی کام کر رہے ہیں گروپس، ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد لوگوں کے مسائل ہیں، بجلی کا بحران ہے، روزگار کے معاملات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک یکسو پالیسیز کی ضرورت ہے، اور اس میں دور اندیشی کے ساتھ جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب جو ہے نا یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، ایک دوسرے کی کریکٹر ایسوسینیشن، یہ کردار کشی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کردار کشی کی بنیاد پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، یا شخصیت پر ہوتی رہے گی۔ مطلب مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے گلی محلے میں خواتین، معذرت کے ساتھ خواتین سے جب وہ آپس میں مطلب جس طرح سے وہ کرتی ہیں، یہ سسرال کی پالیٹکس کرتی ہیں، میری عقل تو خیر بالکل جواب دے چکی ہے جناب۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجوہ عام نہیں کر سکتے، بہت اہم بات کر رہے ہیں یہ گورنر اسٹیٹ بینک، اور میڈیا کے سامنے کہا گیا بریفنگ سے انکار ان کی جانب سے ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں افواہیں پھیل سکتی ہیں، جے آئی ٹی نے جو معلومات مانگی وہ فراہم کر دی گئیں۔ طارق باجوہ، مخصوص اداروں کے ملازمین کے مسائل کی وجہ وزارت خزانہ ہے، مشاورت سے قابل عمل تجاویز دیں گے ذیلی کمیٹی۔ تو بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جس خبر کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ایک بریفنگ کی بات تھی، اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے بات کرنے سے انکار کیا، اور جو ڈیپٹی گورنر ہیں ان کا کہنا تھا کہ قانونی شعبے کی رائے کے بعد کمرشل بینکوں سے معلومات حاصل کر کے جے آئی ٹی کو فراہم کر دی گئی تھیں جو بھی معلومات انہیں چاہیے تھیں، اور اس وقت موجودہ سیناریو میں رہتے ہوئے روپے کی قدر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا زیادہ مناسب ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکلی یہ ضروری ہو چکا ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی کھیل تھا، کیونکہ اچانک ہوتی ہے، اگلے دن جو ہے وہ وزیر خزانہ جو سابقہ وزیر خزانہ تھے، پتہ نہیں وہ دوبارہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان پر تو معاملات چل رہے ہیں، تو ان کے مداخلت کے بعد وہ قیمت وہ واپس آ گئی اس کی جو قدر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کھیل کے پیچھے کوئی ایک اور کھیل تھا، اور اس نے جو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ صورتحال پیدا کی گئی یا کرانے کی کوشش کی گئی۔ تو اب اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کیا موجودہ جو گئی حکومت ہے نمیا صاحب کی، ان کے وزارت خزانہ انوالو تھی یا اور کوئی عوامل تھے، یہ ابھی جو ہے سامنے آنا باقی ہے۔ اچھا جناب، ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں جو فوکس سے ہٹ جاتی ہیں، جن پہ زیادہ بات نہیں ہو پاتی، سیاسی ماحول ہی کچھ ایسا بنا ہے۔ خبر کا تذکرہ کروں گی لیکن پہلے کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو،
جی وعلیکم السلام جناب. بس مقتدرہ بھائی سے بات کرنی تھی. جی امتیاز فاران بات کر رہا ہوں. جی بہت عمدہ بات کرنی. مقتدرہ بھائی سے کافی دن میں بات چیت بھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. دیکھیں یہ جو بیٹی ہے, بیٹی نے اپنی زبان سے ایک بات کہی ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جس علاقے سے میں خود پشتون ٹرائب سے تعلق رکھتا ہوں, یہ مقتدرہ پشتون ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی شہری علاقوں میں بھی بہت ان روایات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کوارٹر میں بیٹھ کے وہ بیٹیاں جو کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں ایک سمبل کے طور پہ, جیسے ملالہ ایک سمبل کے طور پہ, ہم ملالہ پہ بھی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیٹی اقوام متحدہ میں سر کے اوپر دوپٹہ لے کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کر کے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہے. اس کو ہم نہیں دیکھتے, ہم اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ایک ماحول ایسا بنایا ہوا. یہی عائشہ گلالائی کا ہوا. عائشہ گلالائی کو ایک طرف رکھ دیجیے. کیا جسٹس وجی الدین صاحب نے الزامات غلط لگائے؟ جسٹس وجی الدین جیسے آدمی نے. تسنیم نورانی کا آپ کو کیا کہیں گے آپ؟ تسنیم نورانی صاحب کو بھی چھوڑ دیجیے. شائق عثمانی صاحب, جسٹس شائق عثمانی صاحب نے جو ساری صورتحال بتائی. مخدوم جاوید ہاشمی جو آپ جن کو بڑی طاقت کر گئے. پھر اکبر ایس بابر کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جب یہ تحریک انصاف بنی تھی. یعنی کہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں, سارے کے سارے, اور میں صرف سچ بول رہا ہوں. یہ ساری بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے آنی چاہیے. ایک لیڈرشپ ہونے جا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کی میری ماؤں بہنوں کو یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج یہ بتائیں کہ اگر ٹیریان کی بات کی جائے گی تو کیا غلط کی جائے گی؟ میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو کیا بتاؤں گا؟ میں اپنے گھر میں اپنی بہن کو کیا بتاؤں گا جب وہ 2 بچوں کو دیکھیں گے, سلمان خان کو دیکھیں گے اور فلاں کو لندن میں, کہ وہ مسجد کے بجائے کہیں اور جا رہے ہیں, اور وہ پوچھیں گے ابو یہ ٹیریان کون ہے, تو میں کیا بتاؤں گا اس کو؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جو نکات آپ نے اٹھائے آپ رسپونڈ امتیاز خان فاران تھے, اور بالکل انہوں نے بات تو صحیح کی ہے. مطلب ہم نے بھی یہی بات رکھی ہے کہ خواتین کو جو ہے نا یہاں پر اس طرح سے راستہ روکنے والی بات ہے کہ وہ بار ثبوت ان پر ڈال کر, اس کا مطلب ہے وہ خوف زدہ ہو کر, اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں, تو یہ مطلب یہ ہے کہ خواتین اپنے عزت کو جو ہے وہ بچانے کے لیے یہی راستہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو ایک آدھی آبادی جو آدھی سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہے اب, وہ بالکل جو ہے پس منظر میں چلی جائے گی. تو ترقی کے راستے تو مسدود ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے چیزوں کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اب بار ثبوت ان پر آتا ہے کہ جن پر الزام لگا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جو خبر جس کا میں تذکرہ کر رہی تھی مقتدہ منصور صاحب, آپ کو بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ پانی کے معاہدوں کی مطلب پانی کے تنازع پہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. بھارت کے میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ بھارت کو جہلم چناب پر بجلی منصوبوں کی اجازت مل گئی ہے, کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی یہ مذاکرات جو ہیں پاک بھارت مذاکرات ورلڈ بینک کی یعنی کہیے کہ ان کے سامنے ہوئے ہیں. اور یہ بھارتی میڈیا کا کلیم تھا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جہلم چناب پر منصوبوں کی اجازت مل گئی. اب یہ تفصیلات سامنے آئیں گی. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ٹیکنیکل پیورلی, وہ پبلک بھی نہیں ہوتے, اور ہم سیاستوں میں اس طرح کی سیاستوں میں الجھے رہتے ہیں. کہ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. لوگوں نے سندھ طاس معاہدے کو نہیں پڑھتے. سندھ طاس معاہدے کے تحت جو کہ 1960 کے اندر 61 میں ہوا تھا, 60 میں ہوا تھا, اس کے مطابق جو ہے 3 دریا تو ہندوستان کو دے دیے گئے تھے, جس کا معاوضہ بھی پاکستان کو دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے لیے دیگر ریسورسز, واٹر ریسورسز بلڈ کرے اس میں. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو 3 دریا تھے جو اپر دریا کہلاتے ہیں, جن میں کہ جہلم ہے, اور جس میں جو ہے وہ چناب ہے اور سندھ ہے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ زراعت کے لیے ہندوستان لکھا ہوا ہے معاہدے کے اندر, اور توانائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے, لیکن وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا, اب پاکستان کی ذمہ داری یہ تھی, ہمارے جو حکمرانوں کی ذمہ داری اس وقت یہ تھی کہ وہ پانی کے میجرمنٹ کے آلات لگاتے, دنیا بھر میں آلات لگے ہوتے ہیں, کہ کتنا پانی جو ہے وہاں سے چھوڑا جا رہا ہے, کتنے %, پانی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. انہوں نے نہیں کیا. جو وہ ایک صاحب تھے, ملازم حسین نام تھا, کیا نام تھا ان کا, ایسی کوئی نام تھا ان کا, تو انہوں نے جو ہے جا کر جب کیس گیا تو وہ ڈاکومنٹ لے کے نہیں گئے. یعنی اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ روش کیا ہوگی کہ آپ, اور وہاں پر انڈیا کے حق میں فیصلہ ہو گیا عالمی عدالت کے اندر. معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو بہت ہی سنجیدگی دکھنا ہے کہ وہ کتنے % پانی یوز ہو رہا ہے. اچھا, وہ تو اس معاہدے کے اندر ہی یہ رقم تھا کہ جب 3 دریا دے دیے گئے تھے تو بقیہ 3 دریاؤں سے زراعت کے لیے اور اس کے لیے 10% ہی صحیح پانی دینے کی کیوں بات کی گئی, وہ پاکستان کا. تو یہ تو ابتدا میں ایوب خان صاحب نے جو دستخط کیے, اور صرف اس خوش آغائش کے اندر کہ اس کے عوض میں ورلڈ بینک تربیلا ڈیم بنانے کی اجازت دے گی, اور جو کچا ڈیم
یعنی وہ بھی پختہ ڈیم نہیں ہے، کچا ڈیم تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈسپلیس بھی کیا گیا وہاں سے، اور وہ آج ڈیم جو ہے ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے سیم و تھور پھیلا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو ماہرین تھے انہوں نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی، ان کی شقوں پر۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ معاہدوں کی شقوں پر اور اس کی جو سب شقیں ہوتی ہیں یعنی ذیلی شقیں، ان پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ ان مفادات کو دیکھا جاتا ہے، اس چمک کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈالر کی شکل میں ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا روز اول سے یہ وتیرہ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ملک کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر پانی کے ریزروائر کم ہیں، دنیا بھر کے اندر اس وقت جو ہے پانی کے ریزروائر ملکوں نے بنائے کہ اگر خدا نخواستہ نیچرل ریسورسز کم ہوتی ہیں تو کسی کے پاس 20 دن کا، کسی میں 2.5 مہینے، ایون انڈیا کے پاس بھی جو ہے وہ 20 دن کا پانی موجود ہوگا، ہمارے پاس 1 دن کا پانی نہیں، 24 گھنٹے کا پانی ہے۔ بالکل ایسے 24 گھنٹے کے بعد اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ ریسورسز ختم ہو جائے تو پانی کا قلت پیدا ہو جائے گا، قحط پیدا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام معاہدے اور ان کے اوپر اسی طرح میں جب سی پیک کے بارے میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ بھائی سی پیک میں آپ معاہدہ منظر عام پر لائیے کہ کیا کیا آپ نے معاہدہ کیا ہے چین سے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا معاہدہ کیا ہے، کیونکہ آپ اپنی زرعی زمینیں ان کو دے رہے ہیں، کن بنیادوں میں دے رہے ہیں، پوری اس راہداری کے وہاں پر ان کو صنعتی طور لگانے کے لیے آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے انڈسٹریلسٹ کو دیکھیے، ایک راہداری بن رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے انڈسٹریلسٹ کو دیکھیے، ہماری انڈسٹریل یوٹیلائزیشن اور ہماری صنعتی ترقی اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے صنعت کار کو اس کے اندر وہ سہولیات میسر ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ سکے، اس کو ٹیکس کی جو ہے وہ ہالیڈیز دیے جائیں، اس کو اور دیگر فیسلٹی دی جائیں، زمین سستی دی جائے تاکہ وہ وہاں پر اس راہداری کے اطراف میں لگا سکے۔ اب آپ راہداری کے اطراف میں چائنا کو انڈسٹری لگانے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کی بجائے ان کے ٹیکنیکل اسٹاف کو بلوا رہے ہیں یہاں پر۔ تو اب دیکھیے یہاں پر مجھے ان کا ڈاکٹر اکبر زیدی کا یہ جملہ آج بھی یاد آ رہا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر پاکستانی جو ہے ان کے چائنیز کے ٹرک درست کریں گے، تو کسی نے کہا کہ نہیں، ٹرک درست کرنے کے لیے بھی، ٹرک کی مرمت کرنے کے لیے چائنیز اپنے بھیجیں گے، آپ تو صرف سڑکوں کی جو ہے وہ جھاڑو لگائیں گے۔ تو یہ جو صورت حال ہے یہ اکبر زیدی اور ڈاکٹر قیصر بنگالی وغیرہ کا یہ تو موقف ہے اس کے ماہرین معاشیات کا۔ عرض یہ ہے کہ اس پالیسی کو سامنے لائیں۔ اب ہم سب سے بڑا جو ہے وہ شکوک اور شبہات کو جنم دیتا ہے جب تک آپ پالیسیز جو بھی آپ نے بنائی ہیں ان کو منظر عام پر نہیں لائیں گے، ان کی شفافیت واضح نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مقتدی منصور صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی دلچسپی سے پروگرام میں شرکت بھی کی اور پروگرام سنا اور دیکھا بھی۔ اجازت لیں گے، اللہ حافظ۔